15ویں پارے کا آغاز ہے اور یہ سورہ بنو اسرائیل سے ہے، مکی سورہ مبارک۔ سورہ بنو اسرائیل اور کہف جو ہے اس میں کچھ مماثلت ہے اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی عمدہ صورتیں ہیں۔ ہمارا قرآن مجید ایک سے بڑھ کر ایک صورت، ایک سے بڑھ کر ایک آیت میں میسیج ہے۔ کسی پہ تو آ کے بندہ اٹک جائے اور واقعتاً دل ہار بیٹھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی ایمان والوں کو وقت نہیں آیا آدھا قرآن پڑھنے کے بعد بھی کہ ان کے دل دہل جائیں اللہ کے ذکر سے، پگھل جائیں اللہ کے ذکر سے۔ مکی سورہ مبارکہ 12 رکوعوں پر مشتمل ہے، 111 آیت ہے، زمانہ نزول اس کا۔ سورہ بنو اسرائیل سے قرآن مجید کی چوتھی منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورت کا موضوع ہے مقصد وحی جو ہے وہ توحید کی دعوت۔ یہ وحی کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ توحید کی دعوت۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے جو ہمارے ذہن میں، مسلمان میں توحید نہ ہو بالکل عجیب سی بات ہے۔ بھائی مسلمان تو ہے ہی اسی چیز کا نام کہ وہ اپنے رب کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ کمی اس میں پائی جاتی تو پھر باقی بچا کیا؟ پھر دنیا کس لیے آباد ہے؟ رب کی پہچان کیا کی ہے؟ مقصد وحی توحید کی دعوت ہے۔ سورہ بنو اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے۔ اسراء کا مطلب رات کا سفر ہے جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جانے اور پھر لوٹنے پر مشتمل تھا۔ یہ سورت معراج کے موقع پر غالباً 1290 میں ہجرت سے ایک سال پہلے نازل ہوئی۔ 100% کنفرم نہیں، 36 اقوال ہیں، 36۔ اور یہ جو ہمارے یہاں رائج ہے نا 27 رجب، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے تو اس دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھنے کی قسمیں کھائی ہوئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے 36 اقوال ہے، 27 رجب کسی اعتبار سے نہیں، نہ ایگزیکٹلی سال کنفرم ہے، نہ مہینہ کنفرم ہے، اور نہ ڈیٹ کنفرم۔ صحیح؟ ہاں ویسے 50 صحابہ سے یہ مروی ہے، یعنی تواتر کے درجے کی ہے، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ اصل میں دین سیلیبریشن کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ شب قدر جیسی رات بتا کے واپس لے لی گئی، اور یہ 27 رجب اس کو بتا دیے شب معراج، اور پھر اتنی نوافل اتنے بجے کعبے سے تھوڑا سا ہلکا سا مڑ کے ایک ٹانگ پہ آپ کھڑے ہو کے پڑھے تو آپ کے 800 سال کے گناہ معاف۔ یہ تو مرتے ہوئے اپنی نسلوں کو کہا بھائی تم لوگ پیچھے بدماشیاں کرنا، میں سب کے نفل پڑھ کے چلا گیا۔ خود ساختہ نظریات، اللہ ہی اپنی رحمت کا معاملہ۔ جب قریشی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اخراج اور قتل کی سازشیں کر رہی تھی، اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنو اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کے بغیر اپنے بستر پر نہیں سوتے تھے۔ سنن ترمذی کی یہ حسن درجے کی روایت۔ پچھلی سورہ نحل میں ہجرت کی پیشن گوئی اور فضیلت تھی، آیت نمبر 41 اور 110۔ یہاں سورہ بنو اسرائیل میں باقاعدہ ہجرت کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ سورہ بنو اسرائیل میں ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی حکومت کے قیام کی بشارت بھی ہے، اور اس کے بعد اسلامی بنیادی اصولوں کی وضاحت بھی ہے۔ علاوہ ازیں توریت کے احکام اشرا کی طرح آخری امت کو احکامات دیے گئے تاکہ ایک اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ 10 کمانڈمنٹس آف تورا وہ انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے اور چوتھے رکوع میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اگلی سورہ کہف میں بتایا گیا کہ نزول قرآن کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بنو اسرائیل کے اہل کتاب کو متنبہ اور خبردار کیا جائے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد تجویز کیا۔ یہاں سورہ بنو اسرائیل میں ان کے عروج اور زوال کی ایک مختصر رودات بیان ہوگی۔ یہ کچھ چیزیں سورہ بنو اسرائیل اور سورہ کہف میں مماثلت کے اعتبار سے بہت عمدہ انداز ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر سے یہ کمپیریزنز ہمارے سامنے آتے۔ بنو اسرائیل میں تسبیح سے اور کہف میں حمد سے آغاز کیا گیا۔ صحیح؟ دونوں میں عبدیت کو نمایاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو لا کر نمایاں کیا گیا۔ دونوں میں رکوع کی تعداد برابر ہے۔ صحیح؟ 11 رکوع جو ہیں وہ آ رہے۔ دونوں کے 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے اتنے پیارے انداز سے ان کو پڑھا، ایسیس کیا، ان کے کمپیریزن کیے، ظاہر ہے یہ 1-2 دن کی بات نہیں، ہزاروں دفعہ قرآن مجید میں سے گزرے ہوں گے، اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہوا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس طرح، تو ہم جیسے لے مین لوگوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں آگے، اللہ تیرا فضل ہے۔ اور قرآن کے عجائبات اور انعامات اس جگہ پہ ختم نہیں ہو جاتے، تا قیامت لوگ اس کے اندر غوطہ زن ہوتے رہیں گے اور ہیرے جواہرات اور موتی نکالتے رہیں گے، اور یہ نکالنے والے علماء ہوں گے، ہم جیسے لے مین کوئی نہیں۔ وہ بھی یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ قرآن جی سارا کھنگال لیا ہم نے۔ انشاءاللہ قرآن کے انوارات اسی طرح، اللہ ہمیں اس کتاب سے جڑنے کی توفیق۔ دونوں کے آخر میں توحید باری تعالیٰ پر بڑی اہم ہدایت ہے، دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ بنو اسرائیل میں عروج یعنی معراج کے حوالے سے بات ہے، اور کہف میں قرآن مجید کے اعتبار سے نزول کے حوالے سے بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیات کا تجزیہ۔ آیت نمبر 1 میں سفر معراج، مسجد حرام تا مسجد اقصی۔ آیت نمبر 2 سے 10 بنو اسرائیل کے لیے عبرت و نصیحت۔
آیت نمبر 11 سے 22 پوری نوع انسانی کے لیے عبرت و نصیحت. آیت نمبر 23 سے 40 اسلام کی معاشرتی ہدایات. آیت نمبر 41 سے 60 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش. آیت نمبر 61 سے 65 ابلیس کی انسان دشمنی. آپ یقین کیجئے کتنی کتنی صورتیں ہیں جس میں ہمیں بار بار بٹھا کے بتایا جا رہا ہے شیطان کیا تمہارا، وہ تمہیں مار دے گا، یہ عزائم رکھتا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ تقریباً ہر صورت میں اس کے بارے میں پڑھ رہے. اچھا جی، آیت نمبر 66 سے 70 اللہ کے احسانات اور انسان کی ناشکری. آیت نمبر 71 سے 100 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش. آیت نمبر 101 سے 14 بنو اسرائیل کا ماضی و مستقبل. آیت نمبر 105 سے 109 عظمت و تاثیر قرآن. اور آیت نمبر 1010 سے 111 تک توحید باری تعالی. اور یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی تھی تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. واقعہ معراج کا زمینی سفر جو ہے اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اور آسمانی سفر کا ذکر سورہ نجم میں ہے. اور واقعہ معراج اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد خاکی کے ساتھ روح اور جسم دونوں کے امتزاج کے ساتھ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے. خالی روح نہیں، جان کے بدماشی کی جاتی ہے. دین میں لوگوں نے ایسی چیزیں کھڑ کر دی جسم کے ساتھ نہیں، روحانی طور پر چلا. روحانی طور پہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے. نہیں، جسم کے ساتھ. 50 صحابہ سے اس واقعے کو نقل کیا گیا. ہجرت سے لگ بھگ 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کی سیر کرائی گئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کئی آیات دکھلائی. اور یہ واقعہ کم از کم جو ہے 50 صحابہ سے مروی ہے. مکے سے بیت المقدس کا جو سفر ہے خالی وہ 40 دن کا، 40 دن. اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر کے دروازے کی کنڈی ہلتی ہے اور آپ یہ سارا پروسیس کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. ٹائم فیکٹرز رب کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے. کسی جگہ پہ ٹائم بھی جا کے کچھ نہیں رہتا. جی تو کہا گیا پاک. اچھا جو انداز ہے نا، اس میں ایک اور بات بھی نوٹ کیجیے گا. جب ہم یہ والی آیت پڑھتے تو سارا توجہ آ کے مبذول ہو جاتی ہے واقعہ معراج پہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ معراج بہت بڑی بات ہے، لیکن دیکھیے بات کس انداز سے کہیے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. تم واقعہ معراج پہ پھنسے کھڑے ہو. یہ دیکھو نا کیا کس نے، سمجھ آ رہی ہے نا. جس ذات نے کیا اس کی بات ہی الگ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی. تو جب یہ کرائی رب نے تو سبحان اللہ، پاک ہے وہ سب کچھ کرا سکتا ہے. اور جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ کرائی ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اور پھر فرمائے گیا الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی تھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو بعض نشانیاں دکھائیں. یہاں پر جو معاملہ آتا ہے آپ کے لیے واقعہ معراج میں، پہلے آپ کے لیے زمینی سفر کہ یہاں سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے براق کے ذریعے آپ کو آسمان دنیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، انبیاء کرام سے ملاقاتیں. وہاں پر جنت جہنم دکھلائی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے. یاد آیا ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا جنت کی جو ہے زمین زرخیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے وہاں پہ نمازوں جیسے، آج صرف رب کے دیدار پہ تو لڑتے رہتے ہیں جی کیا کہ نہیں کیا، اور جو نمازوں جیسا تحفہ دیا ہے جی، جو تیرے لیے واحد ذریعہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ معذرت کے ساتھ آل الحدیث بھی چھوڑے بیٹھا ہوتا اور وہ دیوبندی بھی چھوڑا بیٹھا تھا، احناف بھی چھوڑے بیٹھے، اس پہ سارے ایک ہے، اس پہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں. پر یہ بتائیے کہ کون سے دیکھا ہے نہیں دیکھا. ایک تو ہمارا ہے یہ کچھ ایسا رہتا ہے کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اختلافی چیز نکل آئے گی. اب کیا کرنا ہے، اسی اختلافی چیز میں صرف پڑے رہنا ہے یا اس کی مین اسپرٹ کی طرف آنا ہے، یہ خود ڈیسائیڈ کرنا. نمازوں جیسا تحفہ، آیت کو وہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات کلیئر ہو رہی ہے، یہ دی گئی. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا فرشتوں نے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے کہیے گا کیا کروائیں. کہا گیا کہ میرے وہ حجامہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا،
دعا فرمائے گا اللہ کمی کوتاہی کو حجامہ اپنی امت سے کہ پچھوانے لگوائے، حجامہ کروائے. حجامے کی طرف فرشتے بار بار کہتے ہیں. میں جس آسمان سے گزرتا رہا، ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم مسنون علاج کی طرف نہیں آتے. آرٹیفیشل ایک دنیا بات کی اسی کے اوپر رہتے ہیں. اللہ کرے مسنون علاجوں کی طرف آئیں، طب نبوی کی طرف آئیں. بہت ساری چیزیں اللہ نے چاہا ہماری بچت ہو جائیں گی. خوراک بھی اپنی نیچرل رکھے، بہت زیادہ آرٹیفیشل نہ کرے، الا یہ کہ جہاں پھنس چکے ہیں. اور دوسرا طب نبوی اور علاج اس طرح. تو پچھوانے لگوانے یا آپ کو حجامے کے حوالے سے کہا گیا. تو یعنی میں وہ بتا رہا ہوں جنت جہنم کی آپ کو چیزیں دکھائی گئی. جنت میں اچھے لوگوں کا معاملہ بلال رضی اللہ عنہ کا جیسے آتا ہے، اور اسی طرح جہنم کی تکلیف دی چیزیں، سود خور کا انجام کیا ہے، غیبت کرنے والے کا انجام کیا ہے، اور گناہ کے معاملات میں ملوث رہنے والی قوموں کا کیا حشر ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے دکھائی گئی ہیں. کہا گیا پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی گی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی تاکہ اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب دی اور اسے بنو اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. یہ بنو اسرائیل ان لوگوں کے اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. انہ کان عبدا شکورا. بلا شبہ نوح شکر گزار بندے تھے. انبیاء کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ شکر گزار بندے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے بنو اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر 2 بار فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اتنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. پھر ہم نے ان فاتین پر تمہیں غلبہ دیا. وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. اور ہم نے ان فاتن پر تمہیں غلبہ دیا اور ان مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری بہت زیادہ بڑھا دیا تمہیں. ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو یہ بھلائی خود تمہیں فائدہ دے گی، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر آئے گا. فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو جابر فاتن تمہارے حلیے بگاڑ دیے انہوں نے، اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوئے جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اور جہاں جہاں غلبہ پایا اسے تہس نہس کر دے. یہاں پر اب جو ہے تاریخ کے معاملے کو ذرا لینا پڑے گا. اصلاً یہاں پر جو ایک نقشہ ہے ہمارے پاس، وہ اگر مل جاتا ہے تو میں سلائیڈ پہ آپ کو دکھا دوں گا، لیکن ذرا تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے. بنو اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا گیا. بنو اسرائیل پہ 2 عروج آئے اور 2 زوال. اچھا، اسی طرح بعین ہی 2 عروج مسلمانوں کے اور 2 زوال بھی مسلمانوں کے، اور دونوں کو جو اب عروج ملنا ہے جا کے وہ قرآن سے جس کو آگے بیان کیا گیا. تورات آپ کو آ کے ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں 1435 قبل مسیح میں. بنو اسرائیل کی تاسیس ہو رہی ہے امت کی، اور اسی طرح مسلمانوں کی امت کی تاسیس ہو رہی ہے 624 عیسوی میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت. اچھا، اس کے پیچھے پوری حدیث ہے کہ میری امت پر بھی بعین ہی وہی حالات وارد ہوں گے جو بنو اسرائیل پر حالات وارد ہوئے تھے. بعین ہی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. جامع ترمذی کی روایت، اور بخاری و مسلم کے ہم پڑھ کے چکے. بخاری اس پہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے سورہ بقرہ میں، یہاں پہ فرمائے گا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ. تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلوں کی. جوتا برابر جوتا، بالشت برابر بالشت، کندھا برابر کندھا، ہاتھ برابر ہاتھ. لَوْ دَخَلَ جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ. اگر وہ گو کی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کی بل میں. تو بہت پیارے انداز سے یہاں پہ چیزیں رکھی گئی ہیں. اب یہ قرآن مجید ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ گزر جائے. تدبر، فہم، غور و فکر کیسی بنو اسرائیل کے اوپر بالکل ایگزیکٹلی یہ وارد ہوا تھا، ہم پہ بھی یہی ہوا. امت کی جو تاسیس ہو رہی ہے 1435 قبل مسیح تورات کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام، ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 624. پہلا عروج جو آ کے انہیں ملا جس کی یہاں پر انہیں بات کی گئی ہے قرآن مجید میں کہا گیا، اس کتاب میں ہم نے بنو اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا تم زمین پر 2 بار فساد برپا کرو گے، بڑی سرکشی دکھاؤ گے. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اتنے بڑے
جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے. پہلا عروج انہیں ملا 1020 قبل مسیح میں یوشع بن نون کی صورت میں. اور جناب طالوت اور جالوت اور طالوت اور دور ان کا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، یہ ہم نے تھوڑا سا اس کا ذکر پڑھا سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے میں. کلیئر ہو رہی ہے؟ 1020 قبل مسیح میں. اور پھر ان پر جو پہلے عروج کے بعد پہلا زوال آیا ہے، جس میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے جنگجو بندے لے آئے جو ان کے شہروں میں گھس گئے اور ان کو قتل و غارت کیا. پہلا زوال آیا ہے بخت نصر کے ہاتھوں 587 قبل مسیح میں. 6 لاکھ یہودی مارے گئے. کلیئر؟ پہلا زوال یہ ہے کہ اشارہ بخت نصر کی جانب، جس نے بابل سے آ کر حملہ کیا اور بنو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا اور بے شمار لوگوں کو قیدی بنایا. بعض کا 6 لاکھ. ٹھیک ہے. پھر انہیں دوسرا عروج جو ملا ہے وہ 175 قبل مسیح میں آ کے ملا. عزیر علیہ السلام کی صورت، سورہ بقرہ میں اس کا حوالے سے پڑھتا کہ وہ ایک بستی سے گزرے تو ان کا معاملہ. 175 قبل مسیح میں عزیر علیہ السلام کے دور میں. اور دوسرا زوال جو ان پر آیا ہے، جس کو آخری آیتوں میں 7 میں کہا گیا، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، جابر فاتن تمہارے حلیے بگاڑ دیں گے، مسجد میں ایسے ہی داخل ہوئے جیسے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے. 7 ہجری میں رومی بادشاہ نینس نے پورے علاقے کو فتح کر کے 1,33,000 آدمی مروا دیے اور 67,000 کے قریب قیدی بنائے. یعنی کہ جو ان کے اوپر دوسرا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد آئے، اور یہ یہودیوں کو دوسری بڑی سزا ملی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سے ہمارا کیا معاملہ بنتا ہے؟ بالکل اگر اس حدیث کے اعتبار سے دیکھیں گے تو میچ جو ہمارا بنتا ہے، پہلا عروج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت میں مسلمانوں کو ملا، خلفۂ راشدین کے دور میں بنو امیہ کی صورت میں. یہ 9-8 ہجری تک مسلمانوں کا جو ہے عروج چلتا رہا. اور پہلا زوال جو مسلمانوں پر آیا وہ صلیبی جنگوں کی صورت میں آیا پھر 12ویں سے 13ویں صدی میں. یعنی ورنہ وہ پیچھے 7ویں صدی کے اعتبار سے دیکھیں تو 7ویں ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر الگ. پھر 100 جو ہے وہ بن جائے گا 8ویں یا 9ویں ہجری. یہاں پر جو پہلا زوال ہے وہ صلیبی جنگوں کی صورت میں 12 سے 13 صدی عیسوی میں، یعنی 1099 عیسوی مسجد اقصی پامال ہوئی ہے عیسائیوں کے ہاتھوں. پھر تتاریوں نے حملے کیے 1258 عیسوی میں اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے. ان کے بعد ان تتاریوں کی اگلی نسل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے. اور پھر 1526، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ عیسوی 1526 عیسوی میں خلافت عثمانیہ قائم ہوئے. دوسرا عروج ملا لیکن ترکوں کے ذریعے ملا. اور پھر اٹلی، یورپ، ایشیا اور افریقہ تک جو ہے مسلمانوں کی سلطنت پھیلتی چلی گئی ہے. مسلمانوں پر جو دوسرا زوال آیا وہ ہے 1924 میں. رہی صحیح خلافت ترکوں میں آ کے ختم کر دی گئی. خلافت کا نظام مسلمانوں میں رہے تو، اور وہ یورپی اقوام کے ذریعے ہوا ہے، اور دونوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہی رہا. پھر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کیا بیت المقدس پر اور مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکال دیا. 1971 میں مسلمانوں کے 2 ٹکڑے کی گئی. دوسرا زوال ہے جو پھر چلتا چلا جا رہا ہے. اب اس زوال سے چاہے مسلمان نکلنا چاہتے ہیں چاہے ادھر سے یہودی نکلنا چاہتے ہیں، تو وہ آگے کیا کہہ دیا گیا؟ قرآن مجید اس حقیقت کو لا کے بیان کیا جا رہا ہے. اور واقعتاً مسلمانوں کا جو حال ہے وہ تو پوچھے نہیں کہ آپ اس وقت افغانستان، عراق، کشمیر، بوسنیا، فلسطینیا، الجزائر، خود پاکستان، کیا حالت ہے. اس زوال سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے والا معاملہ. تو یہ 2 چیزیں، 2 عروج 2 زوال، بنو اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوال، اسی اعتبار سے مسلمانوں کے بالکل ایگزیکٹلی سیم. اب یہود سے کہا جا رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے لیکن اگر تم پھر سرکشی کرو گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو ہم ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید بنا دیا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن تو وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر عروج چاہتے ہو تو اس قرآن کے ساتھ جڑو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت عروج دیتا ہے اس قرآن کو تھامنے کی وجہ سے، اور انہیں پست کر کے رکھ دیتا ہے، توڑ کے رکھ دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان برائی کے لیے ایسی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے. دراصل انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوتا ہے. جلد بازی میں دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. بعض اوقات انسان اپنے لیے کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، جی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر نہیں ہوتی، یا اپنے لیے خود بد دعا مانگ لیتا ہے کہ اللہ کرے میں مر جاؤں، جی اور سوچ سکتا ہے یہ ہے نا، وہ تو جذباتی تھا کہہ دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے بارے میں بد دعا نہ کرو، اپنے اولاد کے بارے میں بد دعا نہ کرو، اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم دعا قبول ہونے کی گھڑی میں ایسی دعا مانگ بیٹھو جو قبول ہو جائے. کلیئر جی. اپنی بہنوں سے زیادہ گزارش کروں گا، بچے آپ کی آنکھوں کا تارا ہیں، آپ کے میاں بھی آپ کی جان ہے. حقیقت ہے، اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے، وفی بدی احدکم لقصد کا، یہ ایک دوسرے کے اٹریکشن ایک دوسرے میں. لیکن جب کبھی بندہ ناراض ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں ہے اس وقت قبولیت کی کیا بات ہے نا، قبولیت کی گھڑی کیا ہوتی ہے. ہداک اللہ، اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے، میاں پیارا ہے، بچوں پیارا ہے، کسی پیارا ہے، ہداک اللہ ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ غصے میں اگر قبولیت کا وقت تھا تو اس کو ہدایت مل گیا، اور کیا چاہیے. اسی طرح مرد کو بیوی پہ بچوں پہ غصہ آ رہا ہے تو ہداک. فرمایا گیا کہ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو تاریک بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا. اللہ اکبر. اقرا کتابک، اور کہا جائے گا کہ آج اپنی کتاب پڑھ لے. بنفسک الیوم علیک حسیبہ، تو اپنا حساب خود ہی لینے کے لیے کافی ہے. جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ریکارڈنگ تیار ہو رہی ہے، جیسے ہمارا سارا ڈیٹا کس پہ پڑا ہوتا ہے. آج ہی ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب صبح ملے تھے، وہ ڈاؤ میں ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا بات کری یار، وہ میرا 2 دن سے موبائل خراب ہو گیا اور بس مجھے ایسا لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں. میں کہیں چل بھی رہا ہوں تو میں چل نہیں رہا، میں جا بھی رہا ہوں میں کھٹا ہوں، سب کچھ اسی کے اندر ہے. جی ہمارا سب کچھ اس شپ کے اندر ہے، اور زندگی بھر کا ڈیٹا کل کو نکال کے تیرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا سامنے، اور ریل کی طرح چلا دیا جائے گا. دیکھ لے ہم تجھے کتنے نمبر دے بتا. بعض اوقات بڑا اسٹوڈنٹ آتا ہے نا بھاگ دوڑ کے، سر میں نے یہ لکھا تھا آپ دیکھیں تو صحیح. سر کہتے ہیں ذرا کھولو اور پڑھو، ذرا پڑھو میرے سامنے، اس پہ نمبر دوں میں تمہیں. بندہ تو آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو، تمہارے پاس ہر چیز ہم نے جو ہے وہ رکھ دی. جس شخص نے ہدایت قبول کی تو فائدہ اسی کو، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر، اور کوئی بوجھ گناہ کا اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے جب امی کہتی ہیں کہ مسجد نماز نہیں پڑھو گھر پڑھ لو، تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، مسجد اللہ کا حکم ہے. جب امی کہتی ہیں پردہ نہیں کرو تمہارے رشتے نہیں آئیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں انشاءاللہ پردے کے ساتھ آ جائیں گے اللہ نے چاہا، اور اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ بہترین انعام دے گا. اگر میں رب کے آگے جھکوں گی نا، وہ رب مجھے ڈھکے گا. کیا فائدہ ایسا آ جائے جو صرف تیری چمک دمک دیکھ کے آئے اور تیرے الٹے لچھن دیکھ کے آئے، اور بعد میں 4 مہینے کے بعد تجھے چھوڑ کے چلا جائے؟ کیا فائدہ؟ اللہ کو ناراض کر کے جو چیز لوگی وہ کوئی اچھی تھوڑی ہوگی. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کل کو جب رب کے حضور پیشی ہوگی تو وہاں پہ یہ کہا جائے گا تجھے عقل سلیم دی تھی، تجھے پتا تھا کہ یہ گناہ ہے، تو تو نے کیوں اختیار کیا؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیجیں، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا، تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دے دیتے ہیں، وہ اس میں بدکرداریاں کرنے لگتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کسی بستی پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے کھاتے پیتے طبقے کو الٹے کاموں پر لگا دیا جائے، یعنی کہ وہ خود لگ جاتے ہیں. اس کا لگا دیا جائے گا مطلب وہ نہیں، پیچھے ہم یہ باتیں سمجھ کے آ چکے ہیں. یہ جو فیشن کی گڑبڑ ہوتی ہے وہ کیسے چل رہی ہوتی ہے اپر کلاس سے لوور کلاس تک، اور آخر تک میٹس میں بھی کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہی ہے، اوپر سے نیچے چین بندی ہوتی ہے نا، دیکھتے آتے ہیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، تو یہ جس معاشرے کو تباہ کرنا ہوتا ہے پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے.
ہم اسے برباد کر دیتے. نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں ہلاک کی اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار اور دیکھنے کو کافی ہے. من کانا یرید العاجلہ، تم میں سے جو شخص کوئی دنیا چاہتا ہے، یہاں پر العاجلہ اس کو اصلاً دنیا کہا گیا، جلد مل جانے والا فائدہ. دعاؤں میں بھی ایک بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے بس جلدی قبول ہو جائے، دعا ہی نہ میری قبول ہوئی. اور فائدہ بھی، تنخواہ کے لیے بھی بندے کا کیا دل چاہتا ہے جی 15 دن کے بعد مہینہ ختم ہو جائے. جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو دنیا دینا چاہتے ہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم جہنم اس کے مقرر کر دیتے ہیں، اس کا مقدر کر، جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا. جو دنیا میں چاہتا ہے دنیا دے کے فارغ کر دیا جائے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے اور مومن ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. جو دنیا چاہتا ہے دنیا مل جائے گی بغیر کوشش، گھر بیٹھا ہوگا زکوٰۃ کے پیسے لوگ گھر آ کے دے جائیں گے. ایک بندہ ہاتھ پر رکھ کے گھر بیٹھ جائے نا، ٹونڈا منڈا ہو کے گھر پہ لوگ دے جائیں گے، بلکہ زیادہ دے کے جائیں گے، وہ جین من ہے، پتہ لگ جائے. اگر دنیا بغیر کوشش کے مل سکتی ہے، آخرت کے لیے وسعا جب تک ہلے گا نہیں، دوڑے گا نہیں، کوشش نہیں کرے گا، آخرت نہیں ملنی. اور الٹا معاملہ ہے، دنیا کے لیے دوڑتے ہیں، آخرت کے لیے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، بس جی اگر اللہ نے جنت میں بھیجنا ہوا تو بھیج دے گا جی، جہاں جا رہے ہوں گے سارے ہم بھی وہاں چلے جائیں گے، دیکھا جائے گا جی، کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہ سدھر جائیں گے جی، سدھر جائیں. تو فرمایا کیا، اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، اور پھر ایک کنڈیشن لگائی، اور مومن بھی ہو، اس کے خرافات اور بدعات پہ نہ ہو، ہمارے پیارے رسول کو فالو بھی کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کو قدر کی جائے گی. ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ہوں یا وہ ہوں، آپ کے رب کا عطیہ ہے، اور آپ کے رب کا یہ عطیہ کسی بندے پر بند نہیں، کسی پر بند نہیں. دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور آخرت کے درجات اور فضیلت بہت بڑی ہوگی. بڑی پیاری بات بتائی گی. بندہ گاڑی لینے جاتا ہے اور لمٹ اس کے پاس لمٹ لیس ہو، آپ جو آپ پسند کرے، تو کیا خیال ہے مہران لے کے آئے گا جی، آلٹو لے گا، پاگل ہو گیا. میں پھر وہ آپ سے عرض کروں گا کہ لینڈ روور سے تو شروع کرے گا جی، ویزل سے شروع کرے گا، اوپر جانے جی. ہاں جی مرسڈیز جی، جس کا جو دل چاہے گا، اوپل سے، مرسڈیز سے. اس وقت درجے چاہیے نا اونچے، تو جنت کے درجے ہیں. جیسے ایک جگہ پہ کہا گیا قرآن پڑھتا جا اور درجے اپنے چڑھتا جا. اس وقت بھی بندے کا دل چاہے گا یار تھوڑا سا ٹائم اور زور لگا لیتے. اس وقت جیسے ہم چیزیں خرید کے آتے ہیں نا دنیا میں، تو بندہ موبائل لے یا شرٹ لے، ارے یار بس تھوڑے سے پیسے کم رہ گئے اس وقت، لیکن وہ جو چیز تھی نا، یہ بھی اچھی ہے لیکن وہ جو چیز تھی نا، اوفو، اس کی بات کیا بتاؤں. بھائی اللہ کی جنت، اس کے درجے ہیں، اس کے لیے پھر دوڑ لگاتے 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 مر جائے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور بڑے ہی فضل والی ہے پاک ذات رب کی کہ آج ایسے لوگوں پہ فضل فرما دے جو اس کے فارم خرید کے کھڑے ہوں کہ جی جنت میں گھر بنوانا، ساری زندگی کا حاصل اصول، دنیا کا تھکا ہوا، ایک اپارٹمنٹ کاٹیج یا ایک گھر، بس یہ ہے حاصل اصول. فرمایا گیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہو گے. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل لانے کے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیر.